نعبده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم وتسلیماً کثیراً کثیرا. اللہ جل شانہ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھیج کر ہم پہ بڑا احسان کر دیا اور مسلمان بھی بنا دیا، انسان بھی بنا دیا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا بھی کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بابرکت ذات ہیں، اللہ کے ہاں کوئی مقرب ہے، اللہ کے ہاں کوئی عزت والا ہے، شان والا ہے، تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اس کے بعد آپ کے ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، وہ برکت والے، وہ برکات والے لوگ، اللہ کے قرب والے لوگ، جنہوں نے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، وہ بھی خاص ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان سے بھی بڑھ کر خاص جو لوگ ہیں وہ اہل بیت ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی ذات سے، خود اپنے وجود سے، اپنی نسل سے وہ لوگ حضرت امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. مومنوں کے دلوں کا ایمان کوئی اگر ہے تو حضرت حسین ہے رضی اللہ عنہ. مومنوں کے دلوں کے اندر جو ایمان کی بلندی ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اگر ایمانی کوئی دل ہوتا مومن کا، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے. کتنی بڑی شان ہے ان ہستیوں کی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود اپنی گھٹی دی، نبوت کی گھٹی سے یہ پلے، نبوت کی انگلیوں سے یہ کھیلے، نبوت کی کمر پہ بیٹھ کے انہوں نے سواری کی، نبوت کے کندھوں پہ بیٹھ کے جنہوں نے سواری کی ہو ان کو حسین کہتے ہیں، حسن کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اللہ کے نبی چوم بھی رہے ہیں، سونگ بھی رہے ہیں. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چومنا تو سمجھ آ رہا ہے، سونگ کیوں رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ جنت کے پھول کی خوشبو ان کے اندر سے آتی ہے. میں چومتا اس لیے ہوں یہ خوبصورت ہے، سونگتا اس لیے ہوں جنت کی خوشبو آتی ہے. اور آپ کبھی کبھی کہتے یا اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی حسین سے پیار کر لے. جو ان سے پیار کرتے ہیں تو ان سے بھی پیار کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے لگتے تھے یہ بچے، اور آپ ان کو دیکھ کر خوش ہوتے، پیار کرتے، کندھوں پہ بٹھاتے، سواری پہ بٹھاتے، اپنی مسند پہ بٹھاتے، اپنے ممبر پہ بٹھا دیتے. ایک دفعہ جمعہ ہو رہا ہے اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بچپن ہے، آپ چل رہے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر، صفوں کے اندر سے بچے تھے. تو آپ نے بجائے کسی صحابہ کو کہتے، صحابی کو کہتے کہ حضرت حسین کو اٹھا کر لے آؤ، آپ خود چل کے گئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور اپنے قریب بٹھا دیا. یہ حسین کی شان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نماز کے اندر ہے، سجدے کے اندر ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کندھے پہ بیٹھنے کے عادی تھے. آپ آئے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ، کمر مبارک پہ بیٹھ گئے. آپ نے لمبا اپنا سجدہ لمبا کر دیا. سبحان ربی العالی، اللہ کی بلندی بڑھاتے چلے گئے، بڑھاتے چلے گئے. کسی صحابی نے کہا چلو اٹھا ہی دیتے ہیں.
آپ جب قریب آئے تو آپ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے کہا نہیں اٹھانا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، میری کمر پہ بیٹھنے دو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ جب تک بیٹھے رہے سجدہ اتنا طویل ہوتا چلا گیا، پیچھے امت ہے آگے ان کا نبی ہے، سجدہ لمبا ہو گیا نبی کا بھی اور امت کا بھی۔ یہ حسین کی شان ہے سجدوں والا حسین، نماز والا حسین، روزوں والا حسین، حیا والا حسین، تقوی والا حسین، قرآن کی تلاوت والا حسین، ماں باپ کی خدمت کرنے والا حسین، دین پہ چلنے والا حسین، اللہ سے پیار کرنے والا حسین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق اور ان کی تابع داری کرنے والا حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پیار فرماتے بلکہ حضرات صحابہ کرام بھی حسنین کریمین سے پیار کرتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شخص ہیں جو امت کے مانیٹر کہلاتے تھے۔ ایک دفعہ ظہر کا ٹائم تھا، نماز پڑھ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھے، آپ باہر تشریف لائے، دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ آپ نے دوڑ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اپنے ہاتھوں میں اور ہوا میں اچھال کے پھر اپنے کلیجے سے لگا لیا اور کہنے لگے حضرت حسین کو، اے حسین تجھ پہ میرے ماں باپ قربان، تیری شکل میرے نبی سے کتنی ملتی ہے۔ ایسا پیار تھا، اور چومنے لگے۔ ہاں، صحابہ سارے تعظیم کرتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ہاں جی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جنازے سے واپس آئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تھوڑے بڑے ہو گئے تھے، اور جنازے سے واپس جس طرح لوگ بیٹھے ہوتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے پاؤں کے اوپر نا مٹی لگی ہوئی تھی، دھول مٹی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی پاؤں مبارک کو دیکھتے، کبھی چہرے مبارک کو دیکھتے، کبھی پاؤں مبارک کو دیکھتے، کبھی چہرے مبارک کو دیکھتے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے چاچو ابو بکر، آپ مجھے بار بار اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میرا بچہ، تجھے میرا نبی اس طرح دیکھا کرتے تھے، میرے نبی اس طرح دیکھا کرتے تھے، اس لیے میں ان کی سنت کو ادا کر رہا ہوں۔ حسین کی زیارت کرنا سنت نبوی ہے اور سنت صحابہ ہے۔ حسین سے پیار کرنا سنت نبوی ہے، سنت صحابہ ہے۔ ہاں جی، جو لوگ یہ کہتے ہیں، ناداں لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ بیچاروں کو پتہ کوئی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نا انہوں نے صحابہ کی ہسٹری نہیں پڑھی نا، پڑھ کے دیکھے نا صحابہ کیسے اچھے لوگ تھے۔ ہاں جی، وہ ہسٹری پڑھ کے دیکھے نا صحابہ کیسے خوشبودار لوگ تھے، کیسے وفادار لوگ تھے۔ ہاں جی، پڑھے صحابہ کرام کی ہسٹری۔ وہ کہتے ہیں صحابہ کو حضرت حسین سے پیار نہیں تھا۔ ہائے ہائے، عام مسلمانوں کو حضرت حسین سے کتنا پیار ہے، صحابہ کا کیا حال ہوگا جو بڑے مسلمان تھے، سب سے پہلے مسلمان تھے، سب سے سچے مسلمان تھے۔ وہ صحابہ کرام حضرت حسین سے کیسے پیار کرتے ہوں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر آپ سے کھیل رہے تھے، امام حسین رضی اللہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو اس نے اپنی موج میں آ کے کہہ دیا حضرت عبداللہ بن عمر نے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کو کہہ دیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہ تم ہمارے غلام کے بیٹے ہو، تم بھی ہمارے غلام ہو اور تمہارے بابا بھی ہمارے غلام ہیں۔ تو اس کو غصہ آ گیا کہ میرے بابا تو امیر المومنین ہیں، وہ بھلا کیسے غلام ہو سکتے ہیں حضرت حسین کے؟ دوڑ کے گئے، بابا جی آپ سوئے ہوئے تھے، بابا جی آج علی حسین ابن علی نے مجھے ایک بات کہی کہ تو بھی ہمارا غلام ہے، تیرا بابا بھی ہمارا غلام ہے۔ تو آپ ایک دم بیٹھ گئے سوئے ہوئے، کہتے جاؤ قلم لو اور
کاغذ لو، اس پہ لکھوا کے لے آؤ، چٹھی لکھوا کے لے آؤ، حسین کے ہم بھی غلام، ہماری اولاد بھی غلام۔ جب وہ لکھوا کے لے آئے تو کہنے لگے میری وصیت ہے کہ میرے جنازے میں جب جنازہ اٹھ جائے میرے کفن میں یہ پرچی رکھ دینا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پرچی سے بخشش ہو جائے گی۔ آپ اتنی محبت کرتے تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ، کتنی محبت کرتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی صحابی رسول ہے۔ اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سارے کے سارے جتنے ساتھی تھے کافروں کے لیے سخت تھے، بس اشداء علی الکفار، جو اللہ کے رسول کے دشمن ہیں ان کے لیے سخت تھے، بس رحماء بینہم، آپس میں تو رحم دل تھے۔ پانی پلانے آیا بندہ مر رہا ہے، کہہ لیں اس کو پلاؤ، اس کو پلاؤ، اس کو پلاؤ، سب نے دم توڑ دیا، پانی نہیں پیا۔ یہ محبت تھی، آپس میں رحم تھا۔ سب سے اچھی چیز جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ہدیہ آتی، سب سے پہلے حضرت حسن حسین کو جا کر عطا فرماتے تھے، ان کو ہدیہ عطا فرماتے تھے، ان کی خدمت میں جا کر پیش کرتے تھے۔ کون حسین ہے جو دلوں کا تاج، جو مسلمانوں کا تاج سر اٹھا کے جی رہے ہیں آج مسلمان۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کا سر جھکنے نہیں دیا، اپنا سر کٹا کے نیزے پہ چڑھا کے پوری امت کا سر جھکنے سے آزاد کر دیا۔ لوگوں سر اٹھا کر جیو، میں نے قربانی دی ہے، نہ میں رویا ہوں، نہ تڑپا ہوں، میں نہ بکا ہوں نہ جھکا ہوں۔ انہوں نے بے دردی سے سب کو شہید کیا کرب و بلا کے اندر، پانی بند کر دیا، فرات کا پانی بند۔ حضرت غازی عباس رضی اللہ عنہ یہاں سے گئے جب پانی لینے، تو جب پینے لگے تو بچے یاد آئے تو پانی پھینک دیا اور مشکیزہ بھرا اور واپس آئے۔ ان کو بو آئی کہ سرد سے پانی لے کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے پیچھا کیا، انہوں نے نیزے مارنے شروع کر دیے، تیر مارنے شروع، تیر برستے رہے، آپ دوڑتے رہے۔ آپ کے مشکیزے میں ایک تیر لگا، پانی گر گیا، آپ کے سینے میں تیر پیوست ہو گئے۔ جب آپ واپس آئے خیموں کی طرف تو آپ اس وقت آپ کا سارا خون بھی بہہ چکا تھا اور پانی بھی سارا بہہ چکا تھا، اور آپ اپنے بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جھولی میں جام شہادت نوش فرما گئے۔ پہلے شہید ہیں غازی عباس۔ اس کے بعد ایک اللہ والے نے کیا عجیب بات کی ہے، فرات سے مخاطب ہوئے، او دریائے فرات، او دریائے فرات، اپنے پانی میں ڈوب کے مر جا کہ تجھ پہ آل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ پیاسا چلا گیا۔ آج بھی وہ دریا نادم ہے، بے بس ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی مظلومیت بیان نہیں کی جا رہی، آپ کی بہادری بیان کی جا رہی ہے۔ آپ نڈر تھے، بہادر تھے۔ میں نہیں ڈرتا کسی یزید کے ساتھ سے، کسی شمر سے، کسی طاغوتی پاور سے، دنیا کی کسی حرص سے میں قائل نہیں ہوگا۔ میں اگر متاثر ہوتا ہوں اللہ اور اس کے رسول سے متاثر ہوتا ہوں۔ آپ اپنے بچوں کو صبر کی تلقین دے رہے تھے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ ہر کیمپ کے پاس جاتے اور اس طرح کہتے تھے کہ نماز قائم کرو اور صبر اپنا لو، صبر اپنا لو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، اللہ کی مدد لے لو نماز اور صبر سے، نماز اور صبر سے۔ ایک قربانی اللہ نے مانگی ذی الحجہ میں، وہ ایک بوڑھے 84 سال کے ایک آدمی ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھ میں چھری لے کے جا رہے ہیں، چھوٹا ننھا منا بچہ بھی جا رہا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ وہ کہتا ہے بابا میرے آنکھوں پہ پٹی باندھ دو،
وہ تو بول بھی سکتا تھا نا، بابا کہتا تھا بول بھی سکتا تھا، بات بھی کر سکتا تھا۔ بابا نے کہا بیٹا خیر ہے؟ کہتے ہاں بابا جی، اگر میں دنیا چھوڑوں گا تو اللہ مجھے جنت دے گا، دنیا سے بہتر ہے، اگر میں تجھے چھوڑ جاؤں گا تو اس سے بہتر مجھے اللہ ملے گا جو تجھ سے بہتر ہے، لیکن میری اماں کو دکھ ہوگا، میری لاش کو ادھر ہی دفن کر دینا، الٹا کر کے ذبح کرنا، میرے ہاتھ پاؤں تجھے نہ لگیں تاکہ تیری بے ادبی نہ ہو۔ ایسے اولاد، ایسو با ادب اولاد سے اللہ دین کا کام لیتا ہے، ایسے ماں باپ سے اللہ دین کا کام لیتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو سامنے رکھ کر، آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتے ہیں، خواہش و نفسیات کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ حضرت حسین ایک زمین آسمان نے اور بھی دیکھا، لیکن وہ قربانی اللہ نے قبول تو کر لی، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر بکرا رکھوا دیا، لیکن یہاں اللہ نے مانگی ہے، لے بھی لی ہے، قبول بھی کر لی ہے۔ ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے، دوسرا ہاتھ زخمی ہے، ایک چھوٹا ننھا منا بچہ آتا ہے جس کا حلق سوکھا ہوا ہے، علی اصغر اس کا نام ہے، جس کے ساتھ نہ ابا کر سکتا ہے نہ اماں کر سکتا ہے، نہ وہ بول سکتا ہے، نہ اس کو دشمن کا پتہ ہے نہ اس کو دوست کا پتہ ہے۔ آپ اس کو ہاتھ میں لے کے آئے اور کہنے لگے ارے بدبختو اس کو تو پلا دو پانی، اس کی تو کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، اچھا پانی اس کو پلائے پانی۔ اس نے اشارہ کیا اور یوں تیر کو اپنا ناپا کسا چھوڑا۔ او زینب، وہ چھوٹی سکینہ پیچھے کھڑی ہاتھ باندھ کے کہہ رہی ہے میرے بھائی کو مت مارنا، میرے بھائی کو مت مارنا، میں کھیلوں گی کس کے ساتھ، کھیلوں گی کس کے ساتھ۔ تیر چلانے والا رک گیا، اس کو کہنے لگا مارتا کیوں نہیں؟ کہتے اس کو چھوڑو، اس کے پیچھے جو بچی ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے نا مجھے نہیں مارنے دیتی۔ اس نے تیر پکڑا اور چلا دیا، اور جب تیر حلق سے پار ہوا، وہ کہاں پار ہوا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں وہ بچہ تھا۔ ارے تھوڑا سا یہ کہانی نہیں ہے، میرا بچہ چارپائی سے نیچے گر جائے تو میری سانسیں رک جاتی ہے، کٹ لگ جائے بچے کو تو ماں بلکنا شروع ہو جاتی ہے، باپ تڑپنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں بچے کی سانسیں رکی ہوئی ہے، گردن لٹکی ہوئی ہے، خون کے فوارے چھوٹے ہوئے ہیں، معصوم بچے کی گردن لٹک گئی، ہاتھ نیچے گر گئے، پاؤں نیچے لٹک گئے، اور ایک بوڑھا باپ ہے حضرت حسین، اس کے چہرے پہ خون کے چھینٹے جب جاتے ہیں تو واہ ویلا نہیں کرتا، ماتم نہیں کرتا، روتا نہیں، احتجاج نہیں کرتا، اور یہ صرف یہ کرتا ہے یا اللہ یا اللہ اگر تو یوں حسین پہ راضی ہے خدا کی قسم حسین بھی تجھ پہ راضی ہے۔ ایسے تو اللہ نے سرٹیفکیٹ نہیں دیا صحابہ کو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، او صحابہ کی جماعت میں تم پہ راضی ہو گیا، تم پہ راضی ہو گیا، عد لہم الجنہ، میں نے تمہیں جنت عطا کر دی ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں نے تم سب کے لیے احسن کا معاملہ کر دیا ہے، بخش دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں تم سے راضی تم مجھ سے راضی۔ یہ صحابہ کرام کی شان ہے۔ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ پہ فخر کرتا ہوں ان کی قربانی کو بیان کر کے۔ کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، صرف بات کر دیتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی، میں بھی شیعان علی ہوں، میں بھی شیعان حسین ہوں۔ اگر یہ دعویٰ میرا سچا ہے، اگر میری زندگی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پہ، اس کی سنت پہ گزر رہی ہے تو میں شیعان حسین بھی ہوں، شیعان علی بھی ہوں۔ اگر میری زندگی خلاف حسین گزر رہی ہے، خلاف علی گزر رہی ہے تو میں اپنے
اس دعوے میں جھوٹا ہوں۔ اگر میں کہتا ہوں میں اہل سنت ہوں، سنت پہ عمل کرتا ہوں، اگر میں سنت پہ عمل کر رہا ہوں تو میں سنی ہوں، اگر نہیں کرتا تو میں اس دعوے میں جھوٹا ہوں۔ ارے شیعہ سنی یہ کیا ہم نے رٹ لگائی ہوئی ہے؟ میرے بھائیوں، میرا ساری دنیا کے سارے مسلمانوں سے التجا ہے، خدا کے واسطے اپنے امام کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ حسین ہمارا بھی امام ہے، حسین اہل شیعوں کا بھی امام ہے، حسین اہل سنت کا بھی امام ہے، حسین اہل حدیث کا بھی امام ہے، حسین ہر اس مسلمان کا امام ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ اگر ہمارا طرز عمل یزید جیسا ہے تو ہم حسینی کہلانے کے قابل نہیں ہیں، اگر ہمارا طرز عمل حضرت حسین جیسا ہے تو ہم پھر واقعی حسینی ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ کو پیچھے کھڑے ہوں گے۔ آج ہم اگر کسی پہ ظلم کرتے ہیں تو ظلم سے توبہ کر لیں، گناہ کرتے ہیں گناہوں سے توبہ کر لیں، اگر ہم مخلوق سے متاثر ہو کے ڈرتے ہیں تو وہ چھوڑ دیں، ایک اللہ کا تاثر دل میں لے لیں، اپنی جان اللہ کے لیے بیچ دیں، اپنی جان مال اولاد اللہ کے لیے وقف کر دیں۔ انہوں نے بے دردی سے صحابہ کرام کو شہید کر دیا، حضرت حسین رضی اللہ کو بھی شہید کر دیا۔ آپ جب چلے مدینہ سے چل رہے تھے، بوڑھے بوڑھے صحابہ کرام رونے لگے، حسین نہ جاؤ، حسین نہ جاؤ۔ حسین جب تو تلاوت کرتا ہے نا، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے نا، ایسے لگتا ہے جیسے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ تلاوت کو پڑھ رہے ہیں۔ جب شہید ہو گئے، ان بزدلوں نے، حضرت حسین کو مارنے کی طاقت نہیں تھی ان کے پاس۔ ارے حضرت حسین جب لڑ رہے تھے اکیلے پورے لشکر کے ساتھ، اکیلے عصر تک لڑتے رہے، کسی کی جرت نہیں ہوئی آپ کے قریب آئے، کٹ کٹ کے دور گر رہے تھے۔ حضرت حسین نے کہا میں نے نماز پڑھنی ہے، او امت کے مسلمانوں، او میں تمہیں نمازی دکھاؤں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، مشرق والوں مغرب والوں آ جاؤ، گھروں میں بیٹھ کر نمازوں کو چھوڑنے والوں آ جاؤ، موبائل کو دیکھ دیکھ کر نمازوں کو چھوڑنے والوں، موبائل کی خاطر نماز چھوڑ دی، نیند کی خاطر نماز چھوڑ دی، اپنی چند بکری ٹکے پیسوں کی خاطر نماز چھوڑ دی، کرکٹ کی خاطر نماز چھوڑ دی، آؤ میں تمہیں نمازی دکھاؤں۔ وضو کے لیے پانی نہیں ہے، پڑھنے کے لیے مصلی نہیں ہے، چھت نہیں ہے سائے کے لیے، کربل کی سرزمین ہے، تپتی ہوئی زمین ہے، ہر طرف لاشیں ہیں، اپنے خون سے وضو کیا ہوا ہے، اور سجدے میں سر رکھ کے اللہ کو پکار رہا ہے، یا ربی یا ربی۔ اور بزدل دشمنان اسلام بزدل ہے، طریق گواہ ہو گئی ہے، حسین بہادر ہے، یزید اور یزیدیت بزدل ہے، انہوں نے پڑھتے ہوئے نمازی کو شہید کر دیا، سجدے میں گئے ہوئے نمازی کو شہید کر دیا۔ ارے چیٹنگ کی ہے انہوں نے، بدعہدی کی ہے، جنگ کے اصول کے خلاف لڑے ہیں۔ ارے حسین کو نماز تو پڑھنے دے دیتے ہیں، پھر آتے تم، ارے تم آتے شیر سے لڑتے، تمہارے اندر طاقت نہیں تھی، تم نے جب دیکھا حسین سجدے میں ہے تو سر تن سے جدا کر دیا۔ بی بی زینب سلام علیہا باہر نکلی، پردے کے ساتھ باہر نکلی، میری بی بی میری مائی، پردہ نہیں چھوڑا، خیموں کو انہوں نے آگ لگا دی تھی۔ آپ جب باہر نکلی نا، چھوٹے علی اصغر بھی لٹکے ہوئے ہیں نیزے کے اوپر، سارے لاشیں بکھرے ہوئے ہیں، لاشوں کو پھلانگتی ہوئی چلتی ہوئی جب حضرت حسین کے قریب آئی، اور آپ کی گردن کٹی ہوئی ہے، نیچے زمین پہ آپ کی گال لگی ہوئی ہے اور ساری مٹی لگی ہوئی ہے، اور آپ نے زور سے کہا یا محمد، او میرے نانا محمد، آ کے دیکھ تو صحیح، تیرے بچوں نے اسلام کے لیے قربانی دی ہوئی ہے، آج تیرے بیٹے حسین نے، تیرا بیٹا حسین نے اپنے ہی خون سے ہار رنگا ہوا ہے، آج تیرے بچے کی برات ہے، تیری بچی قید ہو گئی ہے۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ہم پیچھے نہیں ہٹے، ہم نے واہ ویلا نہیں کیا، ہم نے ماتم نہیں کیا، ہم صبر کر رہے ہیں۔ انہوں نے حضرت حسین کا سر کٹا ہوا نیزے پہ چڑھا دیا، تو سارے لوگ جا رہے ہیں۔ جب آپ شہید ہونے سے پہلے آپ نے خطبہ دیا تھا، آپ اپنے اسی گھوڑے کی زینوں پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو گئے، او ابن زیاد کے لوگوں، یزید کے لوگوں، شمر کے لوگوں، میری بات سن لو، میں کس کی اولاد میں ہوں مجھے جانتے بھی ہو، میں کس کا نواسا ہوں مجھے جانتے بھی ہو، میں کس کا نواسا ہوں، مجھے کس ماں نے دودھ پلایا ہے، میں کس کا بیٹا ہوں۔ اس نے کہا حسین ہمیں باتوں میں مصروف مت کر، الجھا مت، یا بیعت کر لے یا شہید ہونے کے لیے تیار ہو جا۔ آپ نے کہا نہیں 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 نہیں، سر کٹانا تو ہم جانتے ہیں، سر کٹانا تو ہم جانتے ہیں، سر جھکانے کی عادت نہیں ہے، سر جھکانے کی عادت نہیں ہے، یہ تو ماں نے بھی گھٹی نہیں ڈالی تھی۔ جب شہید ہو گئے نعرے لگا رہے ہم فاتح ہو گئے، ہم فاتح ہو، ہم نے جھکا دیا، کاٹ دیا، سر کاٹ دیا۔ بوڑھے نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو، تم نے حسین رضی اللہ عنہ کو جھکانے کے لیے سب کچھ کیا ہے نا، ان کو بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، بچوں کو مارا، ان کی ساری اولاد کو مارا، علی اصغر کو مارا، قاسم کو مارا۔ قاسم ایسا خوبصورت آپ کا بھتیجا تھا، جب شہید ہوا آپ کی منگنی ہوئی پڑی تھی، جب شہید ہوا تو آپ دوڑ کے اس کو اپنے گود میں لیے، کہتے چچا چچا میں تھک گیا ہوں اور میں مجھے معاف کر دینا، میں نے تیرے دشمنوں کو بچھاڑ نہیں سکا، میری زندگی کا آخری ٹائم آ گیا ہے، اے میرا چچا میری زندگی ٹوٹ رہی ہے۔ آپ نے کہا او میرا بچہ، میرے دشمن بہت زیادہ ہیں، دوست بہت کم ہے، اللہ تمہیں درجات بلند کرے تیرے۔ آپ کی آنکھوں پہ ہاتھ ڈالا اور شہید ہو گئے۔ جس نے حضرت قاسم کو شہید کیا وہ بھی رو رہا تھا، میں نے ایک ایسا خوبصورت جوان کبھی نہیں دیکھا، حضرت علی کی شکل تھی بالکل حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جب سر نیزے پہ لٹکا ہوا، اس بوڑھے نے کہا او بدبختو، تم نے حسین کو جھکانے کے لیے سب کچھ کیا، لیکن مجھے تو یوں لگ رہا ہے اب بھی حسین اوپر ہے، تم نیچے ہو، حسین کا سر بھی اوپر ہے۔ انہوں نے باندی بنا لیا زین العابدین علیہ السلام کو، رحمہ اللہ علیہ کو، انہوں نے ہتھکڑی ڈال لی، سب کو قیدی بنا لیا، پیدل لے جا رہے ہیں، باقیوں کی لاشوں کو ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے۔ ہواؤں کے غبار آئے، ریت آئی، انہوں نے اوپر ریت آ کر گری، ان کے جسم کو اوپر چھپایا ریت نے۔ ایک روایت میں آتا ہے بنو سلمہ کے لوگ آئے، انہوں نے قبریں کھودی اور ان کو دفنا دیا۔ بعد میں یزید کو پتہ چلا، اس نے پانی چھوڑ دیا تاکہ قبریں ختم ہو جائے، 40 دن تک پانی کھڑا رہا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے جسد کو، سر مبارک کہیں، جسد مبارک کہیں، پھر بعد میں ایک صحابہ کرام نے کہا ہم نے یہ جسم کو اٹھاتے ہیں، لوگوں نے، تابعین نے آپ کا جسد ڈھونڈنا شروع کیا۔ ایک بوڑھے صحابی، نبینے صحابی کو لے آئے، وہ کہتا رہا میں تمہیں ڈھونڈ کے دوں گا۔ وہ مٹی کو سونگھتا ہوا آیا، سونگھتا ہوا آیا، جب وہ سونگھتے سونگھتے مٹی کے قریب آیا تو کہنے لگا اللہ اکبر، خدا کی قسم میرے پیر حسین کی یہیں سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو دیکھا تو وہاں حضرت حسین حضرت کے جسد مبارک تھا، جو جسد اور سر مبارک کو ایک جگہ دفن کر دیا گیا۔ ہاں ان کی قربانیاں ہیں، اور بی بی زینب کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ ہاں وہی آج بھی اس کی اسی جیل میں قبر ہے۔ ان لوگوں کی قربانیاں ہیں اسلام کی خاطر۔ کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پوچھیں گے ارے تم بچوں کے کھلونے کے لیے دین بھول جاتے تھے، بچوں کے ٹیسٹ کی خاطر امت کے اندر خرافات پیدا کرتے تھے، رشوت کا بازار گرم کیا، ظلم کا بازار گرم کیا، چوری چکاری کی، ارے وہ جواب نہیں دیں گے اللہ کے نبی کو؟ کیا میرے نبی کہیں گے آؤ دیکھو میرے حسین کا سر کٹا ہوا ہے، تم نے میرے دین کی خاطر کیا کیا ہے؟ دین کا کوئی حرف
ضائع نہ ہو۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے ایک سنت ضائع ہو گئی، ابوبکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارے ہاں تو فرائض ضائع ہو رہے ہیں، کتنے لوگ بے نمازی ہیں۔ شیعہ سنی لڑائی سے توبہ کر لیں، اپنے آپ کو نمازی بنا لیں، اپنے آپ کو مومن بنا لیں، اپنے آپ کو نیک بنا لیں، اللہ والے بن جائے۔ حضرت حسین بھی گلے لگائیں گے، حضرت حسن بھی گلے لگائیں گے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں نیک اعمال کرنے کی بھی توفیق دے۔ آپ نے حضرت حسین نے اپنے بچوں کو بھی ترغیب دی، یہی دی، صبر کی۔ حضرت زین العابدین رحمہ اللہ علیہ انہوں نے چھوڑ دیا جب بات مدینہ کے اندر آئے، مختار سقفی نے سب کو مارا، سب کو جب مارا وہاں پہ شمر بھاگتے ہوئے آیا مدینہ کے اندر، اس کو پتہ نہیں گھر کس کا ہے، اس نے بلایا مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ زین العابدین رحمہ اللہ علیہ باہر نکلے، کہتے ہیں اس شخص کا چہرہ چاند کی طرح روشن چمکتا ہوا نظر آتا تھا۔ آپ باہر آئے، آپ نے ہاتھ دھلوایا، اس کو پانی پلایا، اس کو کھانا دیا اور چھوڑنے کے لیے گئے۔ کہنے لگے کس کا بیٹا ہے؟ کہنے لگا حسین ابن علی کا بیٹا ہوں۔ کہنے لگا تو مجھے پہچانتا ہے؟ کہتے ہاں چاچا میں پہچانوں کیسے نہیں، تم نے میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی میرے سامنے ذبح کر دیا تھا، مجھے میں کیسے نہ پہچانوں؟ کہنے لگا بیٹا پھر یہ جو آپ نے میرے ساتھ معاملہ فرمایا ہے یہ تو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو آپ نے اس کا بازو پکڑا، زین العابدین رحمہ اللہ علیہ نے اللہ کے نبی کے روضے پہ لے گئے، دروازہ کھولا، قبر مبارک پہ لے گئے، کہنے لگے سنو میرے نبی نے ہمیں یہی سکھایا ہے، گھر آئے مہمان کی عزت کرنا۔ ہاں آپ جب جاتے تھے بازار کے اندر گزرتے تھے، زین العابدین رحمہ اللہ کبھی ہنسے نہیں تھی زندگی میں، کبھی بھی نہیں ہنسے تھے۔ کسائی اپنی چھریوں کو چھپا لیتے تھے، کہیں زین العابدین کو وہ چھریاں یاد نہ آ جائے۔ ایک دفعہ ایک آدمی بکری بھی لے جا رہا تھا، چھری بھی۔ آپ نے اس کسائی سے پوچھا چاچا یہ بتاؤ کہ ذبح کرنے کے اصول ہوتے ہیں؟ نے کہا ہاں بیٹا ہوتے ہیں، ہم پہلے جانور کو سیر کراتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، اس کو گھاس کھلاتے ہیں، اس کو پانی پلاتے ہیں، اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح بھی نہیں کرتے۔ تو آپ پھوٹ پھوٹ کے بیٹھ کے رونے لگے۔ آپ نے کہا یہ قوانین ہمارے لیے تو نہیں تھے۔ آپ روشن چاند کی طرح چہرہ تھا زین العابدین۔ اس کا اصل نام ہے علی اوسط، اس کو امام سجاد بھی کہتے ہیں۔ آپ کا چہرہ روشن تھا، زین العابدین آپ کا لقب ہے، اس لیے کہتے تھے کہ عابدین کے تاج تھے۔ آپ اللہ کی ایسی عبادت کرتے تھے کہ اللہ نے عابدوں کا بھی تاج بنا دیا ان کو۔ ہاں جی، یہ سیرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے بچوں کو سنائے، خود سنیں، دین پہ زندگی گزارے۔ یہ دنیا دھوکے کا جہان ہے، کہاں ہے یزید؟ کہاں ہے یزید؟ مٹ گیا ہے، ختم ہو گیا اس کا نشان۔ زین العابدین رحمہ اللہ علیہ کو جب لے کے جا رہے تھے نا، راستے میں شور مچا رہے تھے ہماری بادشاہی، ہماری بادشاہی۔ ایک آدمی پوچھنے لگا کہ حسین، حتیمہ حسین، حضرت زین العابدین رحمہ اللہ نے پوچھا یہ بتاؤ یہ جو اذان آ رہی ہے اس میں تمہارے نانا کا نام ہے، یہ میرے نانا کا نام ہے؟ میں کہا آپ کے نانا کا نام ہے۔ کہتے دیکھو اس دنیا میں بھی اللہ نے ہمیں سرداری عطا فرمائی ہے، اور جنت میں قیامت کے دن بھی اللہ ہمیں سرداری عطا فرمائے۔ تو ایک میری ریکویسٹ ہے بیان کے آخر میں سارے امت مسلمہ کے لیے، ہم سارے مسلمان ہیں، جنہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے اور دائرہ اسلام میں آ جاتا ہے۔ ہم سارے کے سارے مسلمان جتنے ہیں، ہم کبھی بھی صحابہ کرام، اہل بیت عظام، ان کے بارے میں دل میں کبھی میل نہ آنے دیں۔ جب ہم تھوڑی سی کوئی گستاخی کرتا ہے یا کسی صحابی کی یا کسی اہل بیت میں سے کسی صحابی کی گستاخی کرتا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے وہ حج لے کر، عمرے لے کر، نمازیں لے کر، صلاۃ لے کر، تبلیغ لے کر، جہاد لے کر بھی جہنم میں جائے گا، کوئی نفع نہیں دیں گے اس کو نیک اعمال۔ یہ لوگ دین کا حصہ ہیں، ان پر یقین رکھنا، ان کی اتباع کرنا، ان کے ایمان پر ایمان لے آنا ایمان کا حصہ ہے۔
اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر جزاء فی اللہ۔